السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا بحر العلوم میں لکھتے ہیں، ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا اور عبادت کے ساتھ خدا سے مطالبہ کرتا کہ اے مولا پاک، میں نے تیری عبادت کی ہے، اب تو مجھے رزق دے، مگر اس کو رزق نہ ملتا۔ اس کا معمول جاری تھا، وہ برابر عبادت بھی کرتا اور خدا سے رزق بھی طلب کرتا۔ ایک روز وہ عبادت اور رزق کے مطالبے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور اس کو رزق کے طور پر گائے بھیج دی ہے۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد ابھی وہ کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ گائے کا مالک پہنچ گیا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری گائے مجھے واپس دی جائے۔ اب وہ عبادت گزار شخص تو گائے کا گوشت بنا کر کھا چکا تھا، وہ کس طرح گائے واپس کرتا؟ دوسرا اس نے برملا کہہ دیا، گائے تو مجھے خدا نے میری عبادت کے صلے کے طور پر بھیجی تھی، لہذا اس پر میرا ہی حق تھا۔ گائے کا مالک ایسی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے عبادت گزار شخص سے کہہ دیا، سیدھی طرح میری گائے دو یا اس کا جرمانہ بھر دو، ورنہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا، بے شک اس قصے کو عدالت میں چل کر نپٹا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طرفین کی باتیں سنی اور اس عبادت گزار شخص سے کہا، تم نے اس کی گائیں کیوں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا، حضرت میں نے اس کی گائیں ہرگز نہیں لی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے میں مجھے دی تھی، چونکہ وہ میری ملکیت تھی، لہٰذا میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ حضرت داؤد اس شخص کی سادہ لوئی پر مسکرائے اور گائے کا مالک سے کہا، تم اس شخص کو گائے معاف کر دو، اللہ تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا۔ مگر وہ شخص تو بازد ہو گیا اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ دوسری طرف عبادت گزار شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ گائے اس کی نہ تھی، بلکہ وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ گائے اللہ نے مجھے عبادت کے انعام کے طور پر دی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا، لہٰذا میری نہ کوئی غلطی ہے نہ کوئی جرم اور میں گائے واپس کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں اشخاص کی گفتگو سکوت سے سنتے رہے اور آخر میں دونوں کو خاموش ہو جانے کا حکم دیا اور گائے کی ملکیت کے دعوے دار شخص سے فرمایا، بہتر ہے تم اس سادہ لو انسان کو اللہ کے نام پر معاف کر دو، ورنہ مجھے حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ حقیقت بتلائیں، میں گائے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، کل سارے شہر کے معززین جمع ہو جائیں، تب میں ایک اہم حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ دوسرے روز شہر کے سرکردہ لوگ اور گائے کھانے والا شخص سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ ایک مجمع لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کے جرم سے پردہ اٹھے، مگر اس گائے کے مالک اور دعوے دار نے مجھ کو مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کر دوں۔ یہ گائے کا جو دعوے دار ہے، کبھی اس سادہ لو عبادت گزار جس نے گائے کھائی ہے کہ باپ کا غلام تھا۔ اس عبادت گزار شخص کا والد بڑا رئیس آدمی تھا جو اب اس گائے کے دعوے دار کے پاس ہیں، سب اس عبادت گزار کے باپ کی ملکیت تھے۔ یہ گائے کا مالک اس کے پاس باغ میں ادنیٰ سی غلامی کرتا تھا۔ ایک روز اس عبادت گزار کا والد باغ میں آیا، اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس کے غلام جو اب گائے کا مالک ہے، اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے مالک عبادت گزار کے والد کو قتل کر دیا اور اس کی لاش فلاں درخت کے نیچے دفن کر کے اس کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ یہ عبادت گزار شخص اس وقت شکم مادر میں تھا۔ اس کو نہ اپنے باپ کے قاتل کا کوئی علم ہوا اور نہ ہی باپ کی جائیداد کا۔ اس نے بعد از پیدائش نہایت غربت کی زندگی گزاری اور اپنی سادگی میں عبادت کر کے خدا سے اس کا روزانہ طلب کرتا تھا۔ ایک روز یہ گائے جس کا جھگڑا ہے وہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ حالانکہ باپ کی جائیداد اور مویشی اسی شخص کی ملکیت تھے، مگر اس کو معلوم نہ تھا۔ میں نے اس غاضب گائے کے دعوے دار شخص کا پردہ رکھنے کے لیے اس کو گائے معاف کر دینے کی بہت پیشکش کی، مگر یہ نہ مانا۔ اب پہلے اس درخت کے نیچے سے نش برآمد کریں، پھر اس کا بیان لیں، پھر اس کی سزا تجویز ہوگی۔ چنانچہ درخت اکھاڑا گیا، نش برآمد ہوئی اور اس شخص نے سب کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اس کو قانون رائج الوقت کے مطابق موت کی سزا ملی اور تمام جائیداد، باغ، مویشی اس سادہ لو عبادت گزار کو مل گئے۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ عبادت کا صلہ اللہ تعالیٰ کس حیرت انگیز طریقے سے دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ ہو کہ اس نے حقدار کا حق کس احسن طریقے سے پہنچایا اور قانون کے تمام تقاضے پورے کر کے ایک مجرم کو سزا بھی دی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔